علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو جی ویورز، آج میں زیارات مکہ کے پارٹ سیکنڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ویورز آج ہماری زیارات مکمل ہو جائیں گی۔ تو آج میں آپ کو جو زیارات مکہ کی جو تھوڑی سی زیارات تھی وہ رہ گئی تھی، اور اس کو ایک ویڈیو میں بنانا مشکل تھا میرے لیے، اس لیے میں نے اس کا پارٹ 1 اور اب یہ جی اس کا پارٹ سیکنڈ ہے، اور ہماری کچھ جو اہم زیارات ہیں وہ رہ گئی ہیں۔ تو چلیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ابھی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو جی ویورز، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہ ایک اہم مقام کی طرف، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرے پہ چھری چلانے کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ سب اس واقعے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، اور آپ کو کافی سال آپ کو اولاد نہیں تھی، اور آپ نے کئی سال التجا کی، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا، اور ابھی بیٹا بہت کم عمر کا تھا، اور بہت پیارے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی معصوم سی شکل تھی۔ تو جب آپ نے پہلے تو آپ پریشان ہوئے اس حکم پہ، لیکن پھر آپ نے جب اس بات کا ذکر اپنے فرزند سے کیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جان آپ کر گزریے، جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی اپنی برگزیدہ ہستیاں پیدا کی، ان کا صبر، ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہم گھبرا جاتے کہ نہیں ہم نہ، اور دیکھیں گے سب کتنی بڑی آزمائشیں آئیں، ہمارے جو پیغمبر گزر گئے، آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جوان اولاد کے غم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جس پہ یہ گزرتی ہے اور وہی جانتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہم لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی جگہ، یہ مزدلفہ اور منی کے درمیان میں وہ جو جگہ اسے وادی محسر کہتے ہیں، یہ وہ جگہ اسے وادی محسر کہتے ہیں۔ یہاں ابابیلوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کیا تھا۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابابیلوں نے کنکر مار مار کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا تھا، اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت مبارکہ بھی ہے، جس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اور یہ وہی بالکل مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے، آپ جانتے ہیں ہاتھی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور جن کو ختم کیا تھا ایک معمولی ابابیلوں نے، جنہوں نے کنکر برسائے تھے ان کے اوپر۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور اب ہم اسی مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ وہ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد سا ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ کیونکہ زیارات بہت زیادہ تھی، اس لیے جگہ جگہ اترنا بہت ناممکن تھا، اور اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ ضرور اتر کے دیکھیں۔ تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے، وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک دھمبا آ گیا، اور اسی کی یاد میں ہم 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور ابھی ہم اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور وہ بہت چھوٹا سا ہے، اور شاید پہاڑ پہ کافی اونچا ہے، تو اس لیے ہم نیچے سے ہمیں کافی وہ چھوٹی سی ایک جگہ لگی۔ تو کیا کہتے ہیں اسے، آپ بھی فوکس کریں یہاں پہ بالکل اس سائڈ پہ نا، ابھی آپ کو نظر آئے گا آگے چل کے ایک چھوٹا سا ہے، اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اور بالکل عین وہی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا قربانی کے لیے۔ اور پھر وہاں پہ دھمبا آ گیا، اور آج ہم اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی نظر آئے گا چھوٹا سا، اس کے پیچھے وہ دیکھیں، وہ پیچھے ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو، جس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اب یہ آگے سے اور لوگ بھی آئے ہوئے زیارات وغیرہ کرنے، تو یہ بسیں گزر رہی ہیں، تو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے، آگے کوئی نہ کوئی بلڈنگ آ جاتی۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل اب ہمارے سامنے آ گیا، میرے خیال سے اب آپ کو بالکل صحیح نظر آ گیا ہوگا۔ میں اسی کی بات کر رہی تھی، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے، اب تو بہت اچھے طریقے سے نظر آ گیا آپ کو بھی۔ تو یہاں اسی مقام پہ حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے حکم کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں کی، اور آپ نے بالکل آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اور آپ کے بیٹے نے بھی آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بالکل آپ کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکم ہے اس کو پورا کیجئے۔ اور اب اس سے آگے چلتے ہیں۔
اس سے آگے چل کے آپ کو میں ایک مسجد دکھاتی ہوں، اور آپ کو ابھی مسجدوں کے مینار نظر آئیں گے، جہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 10 ذی الحج کو خیمے لگتے ہیں اور لوگ اپنا وہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی اور مسجدوں کے مینار نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں آپ، آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو اس سے اگلی زیارت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، تو وہ لوگوں کو بہت اشتیاق ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں آئے ہوتے اسے دیکھنے کا، اور میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں ابھی۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی آپ کو مسجد کے مینار نظر آئیں گے، یہ آگے چل کے، یہ میں اسی مسجد کی بات کر رہی ہوں، یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو مسجد کے مینار نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد جس چیز کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے شیطان، جس کو حج کا ایک رکن ہے، کنکریاں مارتے ہیں تو حاجی۔ یہ دیکھیں مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آگے چل کے 3 آپ کو سیمیٹڈ بلڈنگز نظر آئیں گی جو کہ شیطان ہے، یعنی کہ وہ شیطان، پہلے میں جب یہاں پہ نہیں آئی تھی عمرے میں کے لیے تو مجھے لگتا تھا کہ بھئی شیطان کوئی پتلا ہے یا شاید کوئی ایسی چیز ہے، نہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک 3 بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور اس کو یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد سے بالکل آگے یہ دیکھیں، یہ جس کے اوپر مینار سا بنا ہوا ہے، یہ وائٹ کلر کا نا، یہ والا، میں یہ سب سے بڑا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، پھر بڑا، اور سب سے پھر بڑا شیطان۔ یہ دیکھیں یہ 3 شیطان، اور اب یہ 3 کی جو بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے، جس کے اوپر یہ وائٹ گنبد بنا ہوا ہے، یہ 3 شیطان ہیں۔ تو ان کو، یعنی کہ ان سیمنٹ کی بلڈنگز کو پتھر مارتے ہیں آ کے حاجی حجاج کرام یہاں پہ، اور وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بلڈنگ کو پتھر مارنے سے یہ کیا شیطان ہے؟ اصل میں آپ نے اپنی میں کو، اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے۔ آپ نے کسی سیمنٹ کی بلڈنگ کو مار دیا تو یعنی یہ آپ کو بس سکھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہے، ایک پریکٹس ہو رہی ہے۔ آپ یہ سامنے آپ کے شیطان آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں۔ اب سعودی گورنمنٹ نے ان کے اندر AC بھی لگوا دی ہیں، ورنہ کافی گرمی ہو جاتی تھی، تو یہ شیطان صاحبان جو ہیں حجاج کرام کو اچھی خاصی نسوار چٹا دیتے تھے، بھئی برا حال ہو جاتا تھا ان کا۔ تو یہ تو تھی چلیں جی ایک فنی بات۔ تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنی نیکسٹ زیارت کی طرف، اور وہ بہت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جی میں غار حرا کی بات کر رہی ہوں۔ غار حرا سے کون واقف نہیں ہے؟ غار حرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے تو جبریل آئے اور کہا اقرا، تو یہاں آپ نے پڑھا اقرا، اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئیں، یہاں پر آپ پہ نبوت نازل، پھر آپ بیٹھتے اور یہاں پہ عبادت کرتے۔ اور دیکھیں آپ ویورز، یہ اتنا اونچا تھا، ہم اتر تو گئے تھے اسے دیکھنے کے لیے، لیکن ہم لوگ یہاں گئے نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا، اور اس کو اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ کو پورا 1 دن چاہیے، کیونکہ بہت اونچا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے، اور یہ اتنا مشکل تھا۔ میں جب پہلے آئی ہوں تو بہت مشکل سے میں نے اس کو اوپر تک، لیکن اس بار تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے ہمیں گروپ کی طرف سے الاؤڈ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نیکسٹ ڈے اپنی پرائیویٹ کوئی ٹیکسی وغیرہ لے کے آ جائیں، اور آپ کا غالباً پورا دن ایک لگ جائے گا۔ اس سے اوپر مصلی کی جگہ بنی ہوئی ہے، جہاں عین وہی پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، تو لوگ وہاں تک جاتے ہیں، وہاں جا کے نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں جا رہے تھے، تو اور یہاں چڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو دیکھ لیں کم سے کم بھی آپ کو نا منیمم جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اوپر جاتے جاتے نا۔ اور اب اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے بھی میں آپ کو ایک بہت اہم زیارت کرواؤں گی۔ میں اب آپ کو جس جگہ کی زیارت کروانے لگی ہوں وہ ہے جی قبرستان ہے ابو طالب علیہ السلام، اور اس کا نام ہے جنت مالا بھی اس کا نام ہے، اور وہ اپنی اہمیت کے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، اور جن کی سخاوت پورے مکہ میں مشہور تھی، بہت سارے لوگ آپ کے مکروز تھے، اور
آپ نے بہت سارا قرض دے رکھا تھا، پھر آپ نے اسلام کے لیے بھی بہت سارا پیسہ خرچ کیا، لوگوں اسلام کی سربلندی کے لیے، خوشنودی کے لیے لوگوں کے قرض معاف کیے، اور سارا مکہ آپ کی سخاوت پہ پلتا رہا، تو بہت سخی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا اپنی پہلی زوجہ سے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور ان میں سے آپ کی اولاد ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور یہاں پہ وہ مدفون ہے۔ اور جب ہم پہلے آئے تھے تو ہم لوگوں نے جالیوں کے بالکل پاس جا کے دیکھا تھا، یہاں پہ نا گرین جو ہے نا جالیوں والا ایک حصہ آئے گا، تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میرے خیال سے ابھی ہمیں یہاں پہ اترنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، ہم اترتی ہوں تو میں آپ کو نا نزدیک جا کے وہ دکھاتی ہوں وہ ایریا، تو ابھی بالکل بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا، لیکن میں نے اندر ایک آدمی دیکھا، پتہ نہیں اب شاید وہ کوئی ورکر ہو یا کون ہو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ کو جانے نہیں، زائرین وغیرہ کو نہیں میرے خیال سے جانے دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بالکل سامنے وہ جو انہوں نے ہائی لائٹ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ گرین سی جالیاں جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہیں، تو اس طرف ہے بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے نا کی قبر مبارک اس سائڈ پہ، اور اس کو جنت مالا بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بہت صادق اور امین پایا، اس لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور بی بی کی تو سخاوت آج تک مشہور ہے کہ بہت عظیم ہستی تھی وہ، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی حاجت کو پورا کرے۔ اور دوسرا میں مولانا صاحب نے کہا تلقین کی ہے کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، حرم کے کوئی گیٹ بتایا، وہاں سے آپ لوگ جا سکتے ہو، آپ لوگ روزانہ آؤ جب تک آپ لوگ یہاں پہ ہو، اور آپ یہاں آ کے فاتحہ پڑھ کے جو یہ دیکھیں وہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک آدمی کھڑا ہے، وہ ہے گرین جالیوں والا حصہ۔ اور اب ہم چل پڑے اس سے آگے، اب آپ کو میں دکھاؤں گی مسجد جن، یہ ہمارے سامنے جو ہے نا یہ مسجد جن ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ صورت مبارکہ جن جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہے، مسجد جن کے بارے میں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن مجید کی تعلیم جو تھی نا وہ دی، اور اس کے بعد اب ہم یہاں سے نکل گئے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارے مولانا صاحب دکھا رہے ہیں ان لوگوں کے مقامی گھر جو سعودی لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ حرم کے پاس رہتے تھے، لیکن حرم کی توسیع کی وجہ سے، حرم کو بڑا کرنا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ مائیگریٹ ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں، تو یہ ان کے گھر ہیں پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے، وہ جو مقامی لوگ تھے مکہ کے، یہ ان کے گھر ہیں، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جی ویورز، اس سے آگے جو اب ہم جا رہے ہیں، اگلی زیارت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مکہ شہر اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے، اور یہاں کے مقامی لوگوں کے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی کس طرح کی رہائش ہے، یہ آپ کے بالکل سامنے۔ تو اب ویورز، جو ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں اور جس زیارت کو کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ بہت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جی ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں، یہ ہے جی غار ثور، اور جس طرح غار حرا بہت اہم ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو کفار مکہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے، وہ آپ کو نا سفر کے دوران ہی وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں، تو وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے آپ کا۔ تو آپ نے اس وقت اس غار میں پناہ لی تھی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو وہ لوگ یہاں تک آئے تھے، پہنچے تھے، آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے نا جو ہے غار کی باہر جو ہے مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا، سامنے وہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ایک تمہاری چال ہے اور ایک میری چال ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو چال چلتا ہے وہ بہترین ہے، اور انسان تو اپنی 100 طرح کی تدبیریں کرتا ہے۔ تو اب اس طرح سے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ غار حرا کہہ رہی ہوں، غار ثور ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بہت اونچائی پہ تھا، ہم یہاں پہ اترے ضرور تھے، لیکن ہم نے بھی یہاں پہ نا جا کے کیا کہتے ہیں اسے، بس اوپر نہیں گئے، کیونکہ یہاں پہ بھی اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا،
تو یہاں پہ اسی مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اپنا لعاب لگا کے تو انہوں نے ان کو شفا یاب ہو گئے تھے۔ تو جب آپ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور جب آپ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے آئے تھے۔ تو جی ویورز، آج کی زیارت آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو نہیں ہوں گی۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔